اہم خبر ابھی آپ کو دیں، 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر بول نیوز کے اینکر پرسن جمیل فاروقی کو بھیج دیا گیا ہے۔ آج ان کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں پیش کیا گیا تھا، جہاں پر ایف آئی اے نے ان کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اب فیصلہ سامنے آ چکا۔ جمیل فاروقی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر دے دیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آج ایک ہفتہ مکمل ہو چکا جمیل فاروقی کی گرفتاری کو۔ پولیس نے ان کو ایف آئی اے کی کسٹڈی میں دے دیا تھا، جس کے بعد آج ایف آئی اے نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں انہیں پیش کیا۔ مزید جانیں گے بول نیوز کے نمائندے زاہد فاروق ہمارے زاہد، 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ، جمیل فاروقی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں بول نیوز سے، آپ دیکھیں جنہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ میں اسی طرح ہنستا رہوں گا، اسی طرح پاکستان زندہ باد بولتا رہوں گا۔ آپ نے پاکستان میں جو پاکستانیت کا جذبہ رکھتے ہیں، محب وطن ہیں، ان سب کا خیال رکھنا ہے اور اسی طرح بولتے رہنا ہے۔ تھینک یو۔ یس بالکل، آپ بجافر نماز سے جس طرح آپ نے دیکھا سنا، بالکل کورٹ کے باعث سے ہم بول رہے ہیں جمیل فاروقی کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر اڈیالہ جیل بھیجوانے کے جو احکامات ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ آج ایک لمبی طویل بحث ہوئی، علی اشفاق وکیل تھے، انہوں نے بڑی اچھی آج بحث کی اور قائل کرنے میں کامیاب ہوئے کہ یہ جو ایف آئی آر ہے وہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر بنائی گئی ہے، اور تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے علی اشفاق جی ہیں انہوں نے اس کے اوپر دلائل دیے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہوا۔ کراس کویشچننگ بھی ہوئی اور پوچھا گیا جج صاحب کی جانب سے کہ کیوں آپ لوگوں نے یہ پیکا آرڈیننس جو ہے اس کو اس میں ڈالا، اور کیوں آپ ریمانڈ مزید مانگنا چاہ رہے ہیں، جس کے اوپر ایف آئی اے حکام نے تعویلیں دینے کی کوشش کی، لیکن جج صاحب کو وہ قائل نہیں کر سکے اور جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا۔ 1.5 سے 2 گھنٹے لگے، جج صاحب نے یہ فیصلہ محفوظ کیا، اور ابھی یہ فیصلہ سنایا گیا ہے کہ بول نیوز کے اینکر پرسن جمیل فاروقی کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر وہ بھجوا دیا جائے۔ 14 روز کے بعد ان کو دوبارہ جو ہے وہ اس کورٹ کے اندر بلایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کی جیت ہوئی ہے، جس طرح جمیل فاروقی نے ابھی بات بھی کی، اور بات کرتے ہوئے انہوں نے نہ صرف پاکستان زندہ باد۔ زاہد یہ بتائیے گا کہ علی اشفاق جو جمیل کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے کیا دلائل دیے گئے؟ ایف آئی اے تو چاہتی تھی کہ ان کو جسمانی ریمانڈ ملے، جوڈیشل ریمانڈ ملا، تو بحث کیا ہوئی؟ دلائل کن نکات پر ہوئی؟ دلائل اسی نکات پہ ہوئے کہ جس وقت ایف آئی آر ہوئی تھی اس وقت جو الزامات لگائے گئے تھے، جو دفعات لگائی گئی تھی، وہ نان بیلیبل تھی، ایف آئی آر ہی نہیں بنتی تھی۔ اس کے بعد ان کو راہداری ریمانڈ کے اوپر اسلام آباد لایا گیا۔ 3 دن حراست میں رکھنے کے بعد جو اسلام آباد پولیس ہے اس نے یہی کہا تھا کہ یہ ان کا کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ ایف آئی اے کے حوالے کرنے کا اگلے ہی دن کہا گیا۔ پھر ایف آئی اے کے حوالے جب کیا گیا تو پھر انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی۔ یہ کہنا تھا علی کہ جب واپس لے لی، اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے کہ ان کا کیس بنتا ہی نہیں ہے، تو پھر کس طرح ان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا؟ آج اسی چیز کی مخالفت کی گئی اور بتایا گیا کہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ نہیں بنتا ہے، اور اس کے کیس کو کویش کر دیا جائے، خارج کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، چلیں زاہد فاروق بہت شکریہ، اپڈیٹ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ آج کس طرح سے جمیل فاروقی کے وکیل نے دلائل دیے، اور جمیل فاروقی نے جوڈیشل ریمانڈ پر واپسی پر گفتگو بھی کی۔ حوصلہ ان کا جوان تھا، پرعزم وہ نظر آئے۔ کیا انہوں نے گفتگو کی، آپ بھی دیکھیے۔ بولتا رہوں گا، آپ نے پاکستان میں جو پاکستانیت کا جذبہ رکھتے ہیں، محب وطن ہیں، ان سب کا خیال رکھنا ہے اور اسی طرح بولتے رہنا ہے۔ تھینک یو۔ میں اسی طرح ہنستا رہوں گا، اسی طرح پاکستان زندہ باد بولتا رہوں گا۔ آپ نے پاکستان میں جو پاکستانیت کا جذبہ رکھتے ہیں، محب وطن ہیں، ان سب کا خیال رکھنا ہے اور اسی طرح بولتے رہنا ہے۔ تھینک یو۔